بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ ایک اور اہم خبر کے ساتھ، ایک اور جوڑ توڑ جو عالمی سطح پہ ہو رہا ہے اور جو نقشہ بن رہا ہے دنیا میں نیا، اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ غور سے سننے والی ساری باتیں ہیں، ہم آپ کو مختلف ملکوں میں ہونے والی ایکٹیویٹی سے آگاہ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چیزیں، وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے، وہ بلی نہیں بلکہ بلے تھیلے سے باہر آ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ آگے جا کے ہونا کیا ہے۔ اور ساری دنیا، بڑے بڑے ملک آپس میں پریشان ہیں جناب، لگے ہوئے ہیں، ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے۔ تو چائنا، اسرائیل کے عربوں کے ساتھ تعلقات، امریکہ کو کیا پریشانی ہے کہ وزیر خارجہ کو نکلنا پڑا پومپیو کو کہ یہ کام جلدی سے جلدی ہو، اور عرب ملک جو ہیں اور مڈل ایسٹ والے، گلف، یہ سارے کے سارے فوراً اسرائیل کو تسلیم کریں، اسرائیل کے ساتھ کاروبار شروع کریں۔ اور پھر چائنا کو کہاں کہاں سے دبایا جا رہا ہے اور اس کا بھی آپ کو حوال بتاتے ہیں۔ اور سعودی عرب بھی اپنی اب پوزیشن بالکل کلیئر کرتا جا رہا ہے اور محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے 2030، اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک چیز آپ کو خبر دیتا ہوں، آپ کو ایک پہلی خبر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں ایک بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے جی چائنا کی ٹاپ 10 جو کمپنیز ہیں وہ ملی ہیں، کاروباری کمپنیاں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی، ان کے لوگ وزیر اعظم عمران خان سے ملے ہیں اور پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور اس میں کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو سعودی عرب کو جو خطرہ ہے، اور سعودی عرب کے پیچھے امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اس ریجن میں، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں، اس کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے دانے جو ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا اتفاقی، وہ پاکستان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اب بعض نادان جو ہیں وہ یہاں تک لگے ہوئے ہیں کہ جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اب ریزائن دینا پڑے گا، بہت زبردست پریشر ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور خارجہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اب چینج کرنا پڑے گا وزیر خارجہ کو۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کے دیا تھا، اور وہ بہت ساری انفارمیشنز تھیں پاکستان کے پاس، اس کی بنیاد پہ دیا تھا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وائس آف جرمنی کی ایک خبر ہے، اور اس میں گوگل مین ہے، بہت امپورٹنٹ اینالسٹ ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان جو اپنی فارن پالیسی ہے وہ براڈ بیس کر رہا ہے، وہ لبرل کر رہا ہے، اور اب اس کی خارجہ پالیسی میں غیر روایتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اب اس کا انحصار جو ہے وہ اپنے پرانے اتحادی اور پرانے بلاک کے بجائے نئے اتحادیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور OIC سے پاکستان، OIC کے عرب ممالک جو ہیں، یعنی کہ سعودی عرب اور UAE، مصر، ان کے کردار سے مایوس ہو کے اب پاکستان نئے اتحادیوں کی طرف جا رہا ہے اور اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ مل کے نیا اتحاد بنا رہا ہے۔ یہ وائس آف جرمنی کی رپورٹ ہے، گوگل مین کا یہ تجزیہ ہے، اس کی خبر ہے، جو کہ ہم آپ کو کافی دن پہلے یہ خبر دے چکے ہیں۔ یہ ایک مفصل رپورٹ ہے وائس آف جرمنی کی جو انہوں نے شائع کی ہے کہ عرب الائز کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ آنن فانن چیزیں نہیں ہوتی۔ پاکستان ظاہر ہے ایک ایٹمی قوت ہے،
اور جوہری طاقت ہے، اور اس کے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بس بیٹھا ہے گلی بازار میں۔ اب خبر سنیں، ایک خبر وہ سنائی ہے، اب دوسری خبر سنیں۔ سعودی عرب نے جناب چائنا کے ساتھ آئل ریفائنری کمپلیکس پروجیکٹ، ایک تھا آئل ریفائنری کمپلیکس پروجیکٹ تھا، میگا پروجیکٹ تھا، اور یہ چائنا کے ایک صوبہ ہے لیوننگ، یہاں کا $10 ارب کا تھا۔ یہ منصوبہ جو ہے، یہ معاہدہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے، اور یہ محمد بن سلمان نے کیا تھا جی چائنا کے ساتھ۔ ان کا وزٹ تھا پچھلے سال، اور یہ بڑے ذوق شوق سے کیا تھا چائنا اور سعودی عرب کے درمیان آئل کے شعبے میں، ریفائنری کے شعبے میں۔ اور یہ جو ان کی ارامکو ہے، سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ساز کمپنی جو ریفائنری آئل کے شعبے میں ہے، ارامکو، اس کے ساتھ مل کے چائنا کی نارتھ انڈسٹری گروپ کارپوریشن نورنکو اور ارامکو، اس کے درمیان ہوا تھا۔ یہ معاہدہ سعودی عرب نے سسپینڈ کر دیا ہے، یعنی چائنا کو $10 ارب کا ٹیکہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چائنا کو اس بات کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ سعودی عرب اس وقت مکمل طور پہ امریکہ کے پریشر میں ہے، امریکی دباؤ میں ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو انٹرنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ اپنی سوورنٹی، اپنی سلامتی کے حوالے سے خطرات ہیں، اور جو یمن میں جنگ چل رہی ہے وہ، اور جو ایران کے ساتھ اس کے تنازعات ہیں وہ، اور ترکی کے ساتھ معاملات اس کے خراب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ اور دوسری جانب جو چائنا اور ایران نے آپس میں جو ایک ایگریمنٹ کر رکھا ہے، جو منظر عام پہ نہیں آیا، جو $400 سے $600 ارب کا ہے، وہ اس خبر کے بعد تو سعودی عرب کو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ سعودی عرب چائنا کے ساتھ کسی قسم کی، تو فوری طور پہ جو سعودی عرب کام کر سکتا تھا وہ چائنا سے اب دور ہو گیا ہے۔ اور چائنا سے دور ہونے کے بعد اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اب ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ کا خط میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس میں دو ہی باتیں ہیں، ایک تو ہے شراکت داری اور ایک ہے ریجنل پارٹنر، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود پاکستان، اور دوسری ہے ریجنل پارٹنر، ریجنل الائے۔ یہ دو ٹرم خاص طور پہ یوز کی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ پومپیو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پومپیو جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے وہ مختلف عرب کنٹریز جائیں گے، سوڈان بھی انہوں نے جانا ہے، کویت بھی جانا ہے، قطر بھی جانا ہے، UAE بھی آنا ہے۔ تو وہ ایک نکلے ہوئے ہیں کہ جناب جلدی سے جلدی اسرائیل کو تسلیم کریں، وہ نہیں چاہتے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک خبر دوں گا میں آپ کو کہ چائنا جو ہے وہ بھی اب مڈل ایسٹ پالیٹکس میں انٹری مارنے والا ہے، وہ بھی اس پالیٹکس میں جی، مڈل ایسٹ، گلف کنٹریز اور مڈل ایسٹ کی پالیٹکس جو دور تھا اب وہ اس میں گھسنے والا ہے، اس میں اب داخل ہوگا، اور وہ بھی اپنے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہیں وہاں بنائے گا، اور یہ ایک پھر نئی گیم شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ان کا وزٹ کیسا رہتا ہے اور کیسا نہیں رہتا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور اب آتے ہیں چائنا اور پاکستان۔ اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ شاہ محمود قریشی والی بات، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو، میں نے آپ کو بتایا وائس آف جرمنی کی وہ گوگل مین کے خبر آپ سے شیئر کی ہے، انہوں نے اب دی ہے کہ رشیا، چائنا، ترکی، پاکستان، ایران، اب جو پیغام آیا ہے وہ ہے سعودی عرب کی خواہش
وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ترکی کے قریب نہ جائیں. اور پھر یہاں پہ پاکستان میں بھی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ جی ترکی کون سا پیسے دیتا ہے پاکستان کو؟ سعودی عرب تو پیسے دیتا ہے. اور سعودی عرب، ترکی کون سا آپ کو تیل دے گا؟ سعودی عرب تو تیل دیتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اب ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہے. پاکستان کی اگر اکانومی سیٹ ہو گئی، اور پاکستان کے اگر اندر سے ہی تیل تو ہے پاکستان میں، زیر زمین ذخائر بے شمار ہیں، اگر اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں تلاش کرنا، نئے کنویں کھودنا، تو پاکستان کی اگر اکانومی ہی ٹھیک ہو جائے، کیوں نہ بجائے اس کے کہ سعودی عرب اور مختلف ملکوں کی طرف دیکھا جائے، تو پاکستان کو تو اس طرف آنا چاہیے. تو اس بلیک میلنگ سے تو ویسے نکلنا چاہیے کہ جناب فلاں ملک کون سا پیسے دیتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ بڑی عجیب و غریب کی سوچ ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود انحصاری کی طرف جائیں، اچھی لیڈرشپ ملے اور اچھے کام کریں. اب آتے ہیں 10 بڑی کمپنیاں جی وزٹ کیا انہوں نے پاکستان کا، اس وقت دورے پر ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے، اور ان 10 بڑی کمپنیوں میں جو سر فہرست کمپنیاں ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، ان کے CEO ہیں، ان کے اعلیٰ عہدیدار ہیں. اور اس میں جناب پاور کنسٹرکشن کارپوریشن ہے، چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن ہے، اور چائنا گیوبا گروپ ہے، چائنا 3 گورجیز ساؤتھ ایشیا انویسٹمنٹ کمپنی ہے، چائنا ریلوے گروپ ہے، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا، مشینری انجینئرنگ کارپوریشن، چائنا موبائل پاکستان لمیٹڈ، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان نے ان تمام چائنیز کمپنیوں کو دفتر کھولنے کی اجازت دی ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ یہاں پہ، اور انہوں نے عاصم سلیم باجوہ جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، ان سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، اور ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ خبر بڑی جو ہے نا، سعودی ارامکو سسپینڈ 10 بلین چائنا آئل ریفائنری وینچر، یہ جوائنٹ وینچر تھا ان کا، اور یہ تمام ذرائع ابلاغ نے جناب ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ایک نیا ٹرن آیا ہے، اور اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس ریجن میں جو نئے پارٹنر ہیں وہ یہی ہیں، روس ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، اس میں قطر بھی آئے گا، کیونکہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے. آنے والے دنوں میں وہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس وقت دی جائے، کیونکہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں پہلے دے دی جائیں تو ان کے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے. حاسدین، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے دشمن بہت ہیں، اور دنیا بڑی بے پردے کی ہے، اس لیے وہ جب خبر آئے گی تو انشاءاللہ وہ خبر میں آپ سے شیئر کروں گا.